بہت ہی باشعور خاتون ہیں آپ, زندگی کو قریب سے دیکھا ہے, ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, لٹریچر کا, پھر اپنا ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری ہے, اتار چڑھاؤ زندگی کے دیکھے ہیں. مرد کو اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, اوور آل مرد جو ہے نا وہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے, اس کا نام ہے تیرے خوشبو میں بسے خط. عدنان صدیقی اس میں رول کر رہے ہیں, میرے خیال میں آمنہ مفتی کا لکھا ہوا ہے, مجھے وہ کیریکٹر بہت اچھا لگا ہے. مرد جو ہے نا وہ اوپر سے کچھ ہے, اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. وہ نہیں, لیکن آپ سب مردوں کو ایسے ہی سمجھتی ہیں؟ 80% مرد ایسے ہیں. 80%؟ 80% مرد ایسے ہی ہیں. اوپر سے وہ کچھ دکھتے ہیں, اندر سے وہ ان کی ایک اور ڈوئل پرسنالٹی ہوتی ہے آدمیوں کی, وہ کچھ کے کچھ ہوتے ہیں اندر سے, کوئی اور جی تسی باقی دے 20% سے ہو. نہیں, وسیع کو تو میں جانتی ہوں پرسنلی, ہی از اے نائس مین. کیا بات, تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں نا, ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے, تو ہمیں ہر ایک کا پتہ چل جاتا ہے. وہ ہو یہ لیکن پتہ نہیں چلن دیندے. پھر تیرا تو کمال ہے, بہت بڑی یہ گپت آدمی, گپت اور میری بیوی کے خیالات بہت. دیکھیں میں نے پہلے کہا ہلکی پھلکی موسیقی کی اجازت. نہیں, ہمیں تو وہ بھی نہیں. میری ساس تھی نا, بڑی پیاری باتیں کرتی تھی, تو مجھے وہ اس زمانے میں نیا نیا فون آیا تھا, تو کہتی ایک ہی کر دی ہو تسی, اے ننی جڑی میری نند ننی تھی, کوثر, اے ننی دا وجدی ویل تے او نکر چ بڑھ جاندی ہے, تے او تو تیری وجدی تو نکر چ بڑھ جاندی ہے. پھر کہتی کوئی نہیں, چلو مینوں پتہ ہے ایویں تسی گپا شپا مار دیو, بندہ فریش رہندا ہے. پرانا تو یہ فریش رہندا ہے. میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ 80% مرد جو ہے, ہم یہ تھوڑا سا اور اس کو کھول کے بات کرتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ رنگین مزاج ہوتا ہے. ہاں جی, ہوتا ہے. وہ 80% رنگین مزاج خواتین کوئی عورت ہی ہوتی ہے نا, تو کہیں نہ کہیں عورت اس میں شامل تو ہے نا, تو پھر دونوں 80% ہوئے نا. بالکل ہے, لیکن عورتیں تو الگ تو پھر کوئی نہ ہوا. نہیں, لیکن عورتیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک چیز فٹ کی ہوئی ہے, چپ, کہ تم لوگوں نے ایک چیز ہے. نہیں دیکھیے, میں آپ سے دو چیزیں, آپ کا خیال ہے کہ 80% مرد جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے, یہ آپ کا موقف ہے. اچھا, وہ 80% مرد جو ہے وہ گڑبڑ کرتا ہے, یا اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ, خاتون کے ساتھ, یا وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر میرڈ ہے تو غلط بات ہے, ان میرڈ ہے تو بھی اس کو پتا ہے کہ یہ میرڈ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تو اس میں شریک ہے 80%. بالکل شریک ہے. عورت میں کوئی عورت اگر بڑی کوئی عورت اگر بگڑے نا, وہ نہیں پھر صحیح ہو سکتی. اگر عورت بگڑی بھی اتنی خوفناک ہوتی ہے. اللہ میاں سے دعا کرتی ہوں میں ہمیشہ, یا اللہ لڑکے تو ہیں ہی ذلیل کتے ہوتے ہیں ہمارے, صحیح بات ہے, منڈن منڈیاں تو کم ہے کچھ, یا اللہ کسی دی کڑی نہ بگڑے, کیونکہ جب لڑکی بگڑتی ہے تو وہ یہاں آنکھیں رکھ کے دیتی ہے, کہتی ہے کون ہو تم, ماں باپ کو بھی کہتی چلو بھاگو یہاں سے. تو اس لیے لڑکی بگڑی بھی, عورت بگڑی بھی بڑی بری ہے. آدمی جو ہے وہ پھر ہو جاتا ہے بیچارہ, لوٹ گئے. ہاں ہو لوٹ گئے. اچھا اسما, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں جو فیمنزم ہے, اس میں کہتے ہیں مسوجنی جو ہے وہ ٹھیک نہیں, بھی عورت سے نفرت نہیں کرنی. اسی طرح سے مسینڈری جو ہے, مرد سے نفرت بھی جو ہے وہ بھی تو کوئی اچھی چیز نہیں. مرد سے کوئی نفرت. اور اگر ہم مرد کو بھی بالکل دیوار سے لگا دیں گے, جو جائز بات ہے اس کی, جو غلط ہے وہ غلط ہے, کسی کی بھی ہو, مگر آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نہ مسوجنسٹ ہو کوئی اور نہ ہی مسینڈرسٹ ہو. یہ جو عورت مارچ والی خواتین ہیں, میں تو بڑی خلاف ہوں. ان عورتوں کے یہ غلط, ان کے جو بھی ان کی باتیں ہیں وہ بڑی بکواس باتیں ہیں. آپ ان کو صحیح طریقے سے, اب میں نے بھی تو کہا ہے کہ عورتوں کو اجازت ہونی چاہیے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہونی چاہیے. مگر آپ کا خیال ہے کہ 80% مرد جو ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں, وہ بے وفا نہیں رنگین ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ ہے, بے وفا نہیں رنگین, ان کی مجبوری ہوتی, وہ رہ نہیں پاتے, ان کو رنگ اچھے لگتے. 80% مرد رنگین مزاج ہے, باقی 20% سنگین مزاج ہے. اچھا یہ بتائیے آن اے سیریس نوٹ, کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں, میرے بڑے پیارے بچے ہیں, میرے بڑے پیاری فیملی ہے, میرے ہسبینڈ ہیں, سب کچھ ہے. لیکن میں چاہتی تھی کہ مجھے بہت شوق تھا کلاسیکل ڈانس سیکھنے کا. ابا نے اجازت نہیں دی, نہیں سیکھا. اچھا میں اگر پہلے سے تھوڑا سا کام کر لیتی تو شاید کچھ اچھا کام کرنے کا موقع مل جاتا. کوئی گلٹ؟ گلٹ یہ ہے کہ میرے امی ابا میرے پاس رہے, میرے ساتھ رہے بہت سال, ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے آلموسٹ, پھر بھی گلٹ ہے خدمت نہیں اس کہ طرح سے میں ہو سکی. پتہ نہیں اور ان کے ساتھ کتنا رہنا چاہتی تھی. حالانکہ وہ میرے ساتھ رہتے تھے, میرے گھر میں رہتے تھے. ہاں جی, ساری عمر میرے امی ابا میرے پاس رہے, لیکن مجھے کام کے لیے پھر بھی جانا پڑتا تھا کراچی, اور امی مجھے کہتی تھی نہ جا. ابا کے ہوتے تو میں نے کام ہی نہیں کیا, امی مجھے کہتی تھی. اور مجھے وہ ابھی بھی تکلیف ہوتی کہ کاش میں امی کے پاس تھوڑا اور بیٹھ جاتی, تھوڑا اور لیٹ جاتی.
خدمت کیا کرنی ہوتی ہے, خدمت یہی ہوتی ہے. جی, اس وقت ان کو وقت ہی چاہیے ہوتا. وقت چاہیے تھا, اور میں نے سب سے زیادہ تو میں تھی ان کے پاس سب بہنوں میں, تو وہ تو اپنے اپنے گھروں میں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی گلٹ ہوتا ہے کہ, اور جب بھی میں جاتی تھی نا گلٹ ہوتا تھا. ابھی گلٹ کی بات سے یاد آیا کہ ابھی بھی میں جاتی ہوں جب کراچی, تو عباس جو ہے نا چلاک بڑے ہیں, آئی مس یو, آپ یاد آ رہی ہے, گھر آپ کے بغیر سونا ہے, آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو میں نے فوراً پکو زارا پھر بابا یہ کہہ رہے ہیں, تو کہتی تو میں کہا بیٹا مجھے گلٹی فیل ہوتی ہے. کہتی ہے یار آپ بس کر دیں گلٹ کرنا, بس کر دیں, آپ تو اماں آپ کو تو اندر فکس ہی ہو گیا گلٹ, چھوڑے بابا کو. میں کہ نہیں وہ یہ کہہ رہے تھے, کہتی تو آپ فیل نہ کریں. تو وہ بھی ہر وقت رہتا ہے گلٹ. جب گھر سے جاتی ہوں ہائے گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں, حالانکہ ماشاءاللہ بڑے ہیں سارے, نوکر چاکر ہیں, پھر بھی ایک ان کو چھوڑنے کا نا گھر پہ عباس کو اکیلا چھوڑنے کا گلٹ ہوتا ہے. کون سی ایسی چیز جو آپ کو, آپ کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہو؟ میری جو سنبل باجی, ہاں, میرے امی ابا اور میرے بچہ شہری, بہت قریب, ان کے ساتھ جب بھی میں وہ برداشت نہیں ہوتا. آج رات بھی میں ہر رات تصویریں پرانی دیکھتی ہوں, ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں. باجی کی تصویریں ابھی بھی میرے فون میں لگی رہتی ہیں. وہ بہت, وہ اس سے بالکل ختم, بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ, وہ برداشت کرنا مشکل ہے. اور اس کے بعد زندگی کچھ اور ہو گئی ہے اب. کون سی, ویسے تو آپ بہت ایکسپریسو ہیں ماشاءاللہ, مگر کوئی ایسی بات, بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں زندگی میں, رہتے نہیں ہیں, بچھڑ جاتے ہیں, بعض اوقات جھجک ہوتی ہے, کوئی بات جو آپ کسی سے کبھی کہنا چاہتی ہوں, آپ کو کہ یار میں یہ بات اس سے نہیں کہہ سکی. میں آپ کو پتہ ہے ایک اور میری عادت عجیب سی ہے کہ جو مجھے لوگ بہت, جن سے مجھے پیار ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جن سے مجھے پیار ہے, دوست ہیں, میں ان کو خط لکھتی ہوں, اور وہ خط میں نے پتہ نہیں کب سے لکھے ہوئے اور رکھے ہوئے ہیں. میں کسی دن پوسٹ کروں گی وہ خط, کیونکہ مجھے خط لکھنا بہت اچھا لگتا ہے. بڑے خوبصورت. جو خط ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. آدھی ملاقات ہوتی تھی نا خط تو. میں خط لکھتی ہوں, کچھ لوگوں کو لکھ کے رکھے ہوئے ہیں جن کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے. آج کہہ دیجیے آپ. میں ان کا نام تو نہیں لوں گی کیونکہ بہت سارے, ایک لائن ہے پوری. عباس صاحب سے کوئی بات جو آپ نے نہ کہی ہو. بڑا تنگ کیا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اجازت دی کام کرنے کی, اور کیا ٹائم ضائع کر دیا, بڈھا کر دیا مجھے لیکن تھینک یو سو مچ, اور بار بار میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہوں گی, اور آپ ہی کو چاہوں گی اگلے جنم میں, 10 جنموں میں, کہ آپ ہی میرے ساتھ ہو. واہ. عباس صاحب کی کیا بات آپ کو بہت پسند ہے؟ وہ بہت جینرس ہیں. اچھا. ان کا دل بہت بڑا ہے, انہوں نے, اور وہ دل میں نہیں رکھتے بات, ایک سیکنڈ میں بھول جاتے ہیں. اور کون سی بات جو آپ چاہیں گی کہ بھئی کاش یہ عباس نہ ہوتی تم میں, آپ نے بھی کہا ہوگا؟ سگریٹ بڑے پیتے ہیں, باز ہی نہیں آتے, ابھی بھی نہیں آتے. یہ تو سیاسی قسم کا جواب ہے. ہاں بس کچھ چیزیں ہیں جو میں کہتی ہوں نہ ہو, بس نہ ہوتی تو اچھا تھا. چھوٹی موٹی چیزیں, پانی چھانے پی لیندے نے انہوں نے. بہت بہت شکریہ. تسی گل کڈھان چ بڑے ماہر پایا گیا. کڈھا کے رہنی سی.